کہ وہ لوگ کیسے ہیں جو ہر رات اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں، اور اس کیفیت میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر میرا رب ان ہستیوں کو کیا اجر عطا فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کیا بات ہے کہ وہ صرف حوروں کا معاملہ نہیں ہے، باغات کا محلات کا معاملہ نہیں ہے، جنت کی ظاہری نعمتوں کا معاملہ نہیں ہے، میرا رب وہ نعمت عطا فرمائے گا یا انعام اور اجر عطا فرمائے گا جس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اور اس کی تائید میں رسول اکرم علیہ تحیت والثناء نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اب وہ چلے گئے جنت میں، اور ان کے چہروں پہ پھر بھی غم کے آثار ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ وہ عرض کریں گے وعدہ تو پورا ہو گیا، یہ نعمت بھی ملی، یہ بھی ملی، یہ بھی ملی، پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا چہروں پہ غم کیوں ہے؟ وہ عرض کریں گے مولا ہر رات اٹھ کے تیری عبادت اس لیے تو نہیں کرتے تھے کہ یہ ظاہری نعمتیں مل جائیں، ہم تو تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا نگاہیں اٹھاؤ، سر اوپر کرو، وہ اوپر کریں گے، میرا رب انہیں اپنے دیدار کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خوف اور طمع میں رہتے ہوئے آپ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر میرا رب اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا عطا فرماتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے جس طرح صالحین کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے اولیاء کا تذکرہ فرمایا اور نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ 18ویں پارے کی ابتدا میں ان کی ساری صفات بیان کر کے میرے رب نے آخر میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ انہیں آپ اتنا کمزور نہ سمجھیے، جب ان صفات سے کوئی متصف ہو جاتا ہے میرا رب اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے، پھر ان کی مرضی بھی میرا رب قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ، شفقت فرماتا ہے، شفاعت قبول فرماتا ہے، اور انہیں اس چیز کی اجازت فرماتا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو لے آئیں، میرا رب انہیں بھی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور آج تو زمانہ ان کا ادب کے ساتھ نام لیتا ہے، اور یہ دعا ہماری زبان سے نکلتی ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن آج ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کبھی تو زندگی انسان کی ایسی تھی کہ اسے بدلنے کے لیے وہ لمحہ درکار تھا کہ جس کے بعد آپ حضرت بھی بن سکیں اور رحمت اللہ علیہ بھی ہو سکیں۔ پہلے میں ابتدا یہ عرض کروں گا کہ آپ کے نام میں کیونکہ دینار آتا ہے تو اس کی دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام دینار ہے، دوسری روایت یہ ہے، اور یہ قبولیت توبہ کے بعد کا مرحلہ ہے، کہ آپ کہیں سفر کر رہے تھے، کشتی میں تھے، تو ملاح نے آپ سے کرایہ مانگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اس نے آپ کو پھر ضرب لگائی اور آپ زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا، اس نے کہا آپ پھر کرایہ دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے پاس ہوتا تو میں پہلے ہی دے دیتا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا جائے۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ اٹھا کے آپ کو پھینکنے لگے، اللہ کی رحمت غالب آئی۔ اب جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ جنگ کرتا ہے پھر اس کا جواب تو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ میرے رب نے دریا میں رہنے والی مچھلیوں کو ارشاد فرمایا کہ تم ساری ایک ایک دینار لے کے آؤ، اور میرا مالک جس کا دینار قبول کر لے گا میں اس پہ ہی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دوں گا۔ اب وہ مچھلیاں نکلتی ہیں، ہر ایک کے پاس ایک ایک دینار ہے، آپ نے ایک دینار لیا، ملاح کو دیا۔ جب وہ یہ کیفیت دیکھتی ہے تو آپ کے صدقے میرا رب انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ مقام میرے رب نے بعد میں عطا فرمایا۔ پہلے ایسی کیفیت تھی کہ کبھی آپ ان عادات میں تھے کہ جسے ہم شراب نوشی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو 2 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوگی، لیکن روایات یہ بتاتی ہیں اور آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ وہ چھوٹی سی بچی بھی اپنے والد گرامی کے اصلاح نفس کی طرف جاتی تھی اور آپ کی معصومانہ انداز سے اصلاح کرتی تھی، لیکن بہرحال ابھی وہ وقت نہیں تھا، وہ بچی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کا جانا آپ کے دل کو بہت غم دے گیا، آپ بہت پریشان ہوئے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ حشر کا منظر ہے، قیامت بپا ہے، اور اس کیفیت میں میرے پیچھے ایک اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے، میں اسے بچنے کی کوشش کرتا ہوں،
بھاگتا بھاگتا میں ایک بوڑھے شخص کی طرف جاتا ہوں جس کے چہرے پہ نور ہے. مجھے لگا کہ یہاں کوئی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں جا کے عرض کرتا ہوں تو وہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ساتھ فرمایا جاتا ہے میں بہت کمزور ہوں, میں آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا, آپ کہیں اور جائیے. کہتے ہیں میں دوڑتا رہا. پھر ایک جگہ مجھے روشنی نظر آئی اور ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیجئے, اندر لوگوں کی امانتیں ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ان کی بھی امانت ایسی ہو جس کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے. کہتے ہیں دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا وہی 2 سال کی جو میری بچی تھی, دنیا سے رخصت ہوئی, وہ اندر تھی. اس نے اژدہا پکڑا, اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. میں نے پوچھا یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا والد گرامی یہ آپ کے اعمال سیاہ ہیں جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے, اور وہ جو بوڑھا شخص نظر آیا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں, لیکن وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن اعمال سیاہ کو میری صورت میں میرے رب نے ختم کر دیا. پھر حضرت مالک کہتے ہیں کہ میری بچی کی زبان سے یہ آیت نکلی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. میں نے اسے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ آیت کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا اسی مقصد کے لیے تو میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں پھر خواب سے بیدار ہوا میری کیفیت بدل گئی, رونگٹے کھڑے تھے. میں اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں. تو آج ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ مالک بن دینار کا مرتبہ پانے کے لیے بھی زندگی نہیں پوری چاہیے, صرف ایک لمحہ چاہیے, اس میں میرا رب ساری کیفیات کو بدل دے. سبحان اللہ.